کس طریقے سے آپ اس کو پہچانیں گے. تو آج جب میں نے یہ پریس کانفرنس سنی، اور آج میں نے سنی کیونکہ میں یوزلی تو کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں ان میں کوئی مواد نہ ہو، کوئی سبسٹنس نہ ہو، کوئی میننگ فل چیز نہ ہو، وقت کا ضیاع ہو. تو میں نے آج دیکھی، کیونکہ جس قسم کا وینم اس میں مجھے نظر آیا، میرا خیال ہے کہ وہ نہ ریاست کے لیے ٹھیک ہے، نہ ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک ہے، اور نہ ہی انسٹیٹیوشنز کے مابین جو ایک رشتہ، ایک تعلق ہوتا ہے، اور پھر انسٹیٹیوشنز ریاست اور عوام کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو اس نے بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے اور کرتا جا رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ وہ تو آج کی جو DGISPR کی جو اسپیچ تھی یا جو پریزنٹیشن تھی وہ غمازی کرتی تھی ایک منتشر اور تضادات سے بھرپور ذہن کی، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ آل آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ ایکسیپٹ ون کہ جی PTI جو ہے وہ ایک مطلب جو بھی اس کو کہہ لیجیے آپ، وہ جماعت ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی فرسٹریشن کیوں ہے، اور کیا وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ان کو بار بار پروپیل کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دیں جو کہ جن کا کوئی ریشنل نہ ہو، کوئی لاجک نہ ہو. سب سے زیادہ مذاق خیز چیز جو آج انہوں نے کہی کہ جی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بھائی خطرہ اس چیز کو ہوتا ہے جو موجود ہو، جو چیز موجود ہی نہ ہو اس کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ ان کے ذہن کی پیداوار ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، اس ملک میں اس وقت شخصی آمریت ہے، ایک 1% ڈکٹات ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ ملک چلایا جا رہا ہے، اور یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا، یہ انریول ہوگا بہت جلد. کیا کہا گیا ہے؟ 9 مئی کا مقدمہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. 9 مئی کے واقعات سے عوام فوج میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد عوام سمیت سب کے پاس ہیں. 9 مئی کے واقعات سب نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھے. عوام کی افواج، ایجنسیوں، اداروں کے خلاف ذہن بنائے گئے، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا. ان تمام چیزوں کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا. فالس فلیگ آپریشن جو کہ ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی. سیاسی لیڈرز نے کیسے فوج کو اہداف بنایا اس کے بارے میں بات کی گئی. نظام انصاف کی بات کی گئی کہ اگر نظام انصاف پر یقین رکھنا ہے تو پھر قانون کے مطابق سب کو سزا دینی ہوگی. ہم بھی کہتے ہیں یہ کہ بالکل دینی چاہیے. جوڈیشل کمیشن کے اوپر راضی ہوئے، پروویژنس کے ساتھ، اپنے کنڈیشنز کے ساتھ. یہ بھی کرے گا جوڈیشل کمیشن، یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا. PTI فوج پر چڑھ دوڑی، اگر اس کو اور چھوٹ دی گئی تو یہ ریاست کے خلاف لڑنا شروع کر دے گی. عوام کی تائید اور شعور کے ساتھ فریب کو شکست دیں گے. تائید اور شعور کے ساتھ پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو سب کچھ انہوں نے کہا ہے، ہم ان تمام چیزوں کے اوپر ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ثبوت اس کے عوام کے سامنے لے کے آئے. اور اس کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے، جو چیز ہم 9 مئی کے بعد سے فوراً ہم نے ڈیمانڈ کرنی شروع کی تھی جی کہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل انکوائری انسٹیٹیوٹ کی جائے جو اس چیز کو اسٹیبلش کرے کہ کنہوں نے جرم کیا اور ان کے پیچھے کون تھے جنہوں نے جرم کروایا. جو وہی چیز ہے جو کہ DGISPR کہہ رہے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس کا ایک کمیشن بنا لیں اور وہ اس کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہو کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ کنہوں نے کروایا اور کیسے کروایا اور کیوں کروایا. یہ کہتے ہیں جی کہ ایسا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن پہ 2014 کے دھرنے کی بھی بات کرے گا، وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی بھی بات کرے گا، وغیرہ وغیرہ. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل کریں، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن سائفر کے اوپر بھی پروب کرے گا، رجیم چینج جو آپریشن ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا، خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا، آڈیو لیکس جو ہوئی تھی ان کو بھی پروب کرے گا، 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے
اس کو بھی پروب کرے گا، جبری طلاقوں اور سیاسی انجینئرنگ کو بھی پروب کرے گا، 9 مئی کے اوپر جو کمیشن جو ہے وہ تو بنے گا، یہی سب کچھ کرے گا. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں. اور اگر ان 2 اپنی کنڈیشنز کے ساتھ بھی اگر ڈی جی ISPR صاحب جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تائید کریں گے، ضرور بنائیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اسٹیبلش کرنے کا کہ کس نے جرم کیا ہے اور کیوں جرم کیا ہے اور اس کو کون پال رہے تھے، کس کی وہ کن کی بیک اینڈ کال کے اوپر وہ سب کچھ کر رہے تھے. کم از کم PTI اس پہ شامل نہیں تھی. تو وقت آ گیا ہے کہ جی ہر 10-15 دن 20 دن مہینے کے بعد آپ لوگ ایک وینمس قسم کی پریس کانفرنس کر دیں PTI کے خلاف اور سمجھے کہ ہم یہ بھول جائیں گے. یہ نہیں ہوگا. اب جوڈیشل کمیشن آپ نے خود فرمایا ہے کہ قائم کرنے کو تیار ہیں، تو ہماری ایڈیشنز کے ساتھ آپ جوڈیشل کمیشن کریں تاکہ قوم کو واقعی پتہ چلے کہ کون مجرم ہے، PTI مجرم ہے یا کہ وہ لوگ مجرم ہیں جو کہ PTI کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. تو یہ بہت دیر ہو گئی ہے، 1 سال گزرنے کو ہے جی. آج 7 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد 1 سال پورا ہو جائے گا اور یہ معاملہ وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے. اور یہ بھی پروب ہونا چاہیے کہ جی ہمارے جو لوگ ہیں جن کو ڈسپیئر کیا گیا، جن کو ٹارچر کیا گیا، جن سے فورسڈ کنورشن کروائی گئی، ان کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے سامنے نہیں پیش کیا گیا. کون سے لوگ تھے جو کہ کار فرما تھے اس کے پیچھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ رات کے اندھیرے میں مینڈیٹ لوٹا گیا، اس کی بھی پروب ہونی چاہیے. تو یہ جوڈیشل کمیشن بنائے، اس کو بہت واسٹ ان کا TORs دیجیے، جی سب کچھ کرے. اور بھی بہت چیزیں جو میں اس وقت نہیں بیان کرنا چاہوں گا، اور ان کے بارے میں کمیشن کی رپورٹس بھی آ چکی ہوئی ہیں، وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوئی. ہم چاہیں گے کہ وہ کمیشن پچھلے سانحوں کے بارے میں جو کمیشنز تھے بنائے گئے، ان کی رپورٹس جو آئی ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے، تاکہ فوان سنو حتمی طور کے اوپر یہ فیصلہ ہو سکے کہ کس نے ملک کی خدمت کی اور کس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے. تو صرف الزام تراشی سے، صرف فنگر پوائنٹنگ سے کوئی مجرم ہو نہیں جاتا اور کوئی جرم سے آزاد نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے پیچھے ایک کریڈیبل انکوائری جو ہے وہ نہیں ہوتی. ہم 1 سال سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آج اگر DG ISPR صاحب نے مانا ہے، چلیے ہم کہتے ہیں کہ کل بنائیں، آج بنائیں. بلکہ یہ تمام جو ہم نے کہا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے، وہ TORs ان کے بنا دیجیے اور دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یہ جوڈیشل کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، یہ فوج کے تابع نہیں ہونا چاہیے. یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کہ یہ تمام مناظر جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے. میں دیکھنا چاہوں گا وہ مناظر جو کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے. میں دیکھنا چاہوں گا وہ CCTV فوٹیجز جو جناح ہاؤس کے بارے میں ہے یا یہ کسی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہے. میں دیکھنا چاہوں گا وہ CCTV فوٹیجز جو خان صاحب کی اریسٹ کی ہیں. کہیں بھی وہ CCTV فوٹیج آپ کو نظر نہیں آئے گی. کیوں غائب کی گئی؟ کس کا جرم چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کون مجرم ہے یہاں؟ اس ملک کا خاصہ رہا ہے کہ جب جرم کو اور مجرم کو چھپانا ہوتا ہے تو شواہد مٹا دیے جاتے ہیں. CCTV فوٹیج وہ شواہد کنٹین کرتی ہے جو کہ انہوں نے بٹھا دیے. اور ایک شخص کھڑا ہو کے ایک لیکچر دیتا ہے کہ جی PTI جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ جماعت ہے. کیا کسی ایک شخص کے پوائنٹ کرنے سے PTI ٹیررسٹ جماعت ہو جائے گی؟ یا ہم مان لیں گے یا پاکستان کے عوام مان لیں گے؟ کہتے ہیں 7% لوگوں نے PTI کو ووٹ دیا ہے. کس قسم کی ڈسٹورشن ہے یہ؟ جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، مس اسٹیٹمنٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. 7% لوگوں کے کہنے کے اوپر ہم یہ پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. تو آپ نکلیں تو صحیح، باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو، کہیں یہاں 2000 بندہ اکٹھا کر دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours. They should take up the challenge. اپنی ٹولی جماعتوں کو نکالیں، 2000 بندہ اکٹھا کریں پنڈی میں، اسلام آباد میں، کہیں بھی، all over the country, wherever they want to. وہ 1000 اکٹھا کریں گے، میں 1 لاکھ اکٹھا کروں گا. دیکھتے ہیں کس کے پاس پبلک سپورٹ ہے. ان مجرمین کے پاس ہے یا اس بندے کے پاس ہے جو اس وقت 9 ماہ سے
اڈیالہ جیل میں مقید ہے اور وہ کہتا ہے میں 9 سال بھی یہاں گزاروں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا. کہیں تو ٹکیں، کہیں تو سچ بولیں. پاکستان کے نظام انصاف کی بات کی گئی ہے. پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے. وہ جو 6 ججز نے لکھا ہے